ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے دو ٹوک موقع اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو نہ تو دھمکی دی جا سکتی ہے اور نہ ہی لالچ، اور ملک کی افزودہ یورینیم کو کسی بھی صورت فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بیان میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ حالیہ 12 روزہ جنگ سے پہلے ایران کو مذاکرات کے دوران لالچ دینے کی کوششیں کی گئی تھیں، تاہم جنگ کے باوجود ایران کی اصولی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ عباس اراغچی کا مزید کہنا تھا کہ ایران اس صورتحال سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرا ہے اور اب پوری دنیا کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ آبنائے ہرمز ہی ایران کی اصل طاقت ہے۔ امریکی فوج نے ایران پر مسلسل 9ویں رات بھی شدید حملے کیے ہیں، جس کے دوران ایرانی شہروں تبریز، چابہار، سیرک، ہرمزگان، بوشہر اور کونارک میں دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ایرانی حکام نے جوابی کارروائی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کے اہداف کی جانب نئے میزائل داغ دیے گئے ہیں، جبکہ پاسداران انقلاب نے شام کے علاقے الطنف میں دشمن کے ایک کمانڈ سینٹر کو نشانہ بناتے ہوئے اسے ایرانی شہید فوجیوں کے خون کا بدلہ قرار دیا ہے۔ دوسری جانب کویت نے اپنے اوپر ہونے والے حملے ناکام بنانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ بحرین میں سائرن بجنے کے بعد امریکی سفارت خانے نے شہریوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اسی دوران برطانوی میری ٹائم ایجنسی نے عمان کے علاقے قمزار کے قریب ایک بحری جہاز میں پراسرار آگ لگنے کی تصدیق کی ہے۔ کراچی کے پوش علاقے کلفٹن بلاک 4 میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ کے باہر ڈبل کیبن گاڑی میں سوار افراد نے معمولی تلخ کلامی پر سیکیورٹی گارڈ کو شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، جس کی CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی سوار افراد بیریئر اٹھانے کا انتظار کر رہے تھے کہ اسی دوران انہوں نے چیک پوسٹ پر موجود گارڈ سے جھگڑا شروع کیا اور اچانک اس پر ٹوٹ پڑے۔ واقعے کے وقت گاڑی میں ایک خاتون بھی سوار تھی جو نیچے اترتی دکھائی دی، جبکہ شور سن کر اپارٹمنٹ کے رہائشیوں نے موقع پر پہنچ کر بیچ بچاؤ کروایا۔ پولیس حکام کے مطابق یہ واقعہ ہفتہ اور اتوار کے درمیانی شب پیش آیا، تاہم ابھی تک کسی نے باضابطہ شکایت درج نہیں کروائی۔ شکایت ملتے ہی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ اور نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں اسپین نے دفاعی چیمپئن ارجنٹائن کو 1 کے مقابلے میں 0 گول سے شکست دے کر عالمی ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ سنسنی خیز فائنل کا مقررہ اور اضافی وقت کا پہلا ہاف بغیر کسی گول کے برابر رہا، تاہم اضافی وقت کے دوسرے ہاف میں فران ٹوریز نے شاندار گول کر کے اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔ میچ کے بعد اسپین کی ٹیم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ورلڈ کپ ٹرافی وصول کی، جبکہ ارجنٹائن کے کپتان لیونل میسی چاندی کا تمغہ لیتے ہوئے آبدیدہ ہوئے۔ اس تاریخی فتح کے ساتھ اسپین مردوں اور خواتین دونوں کے لیے ورلڈ کپ ٹائٹل بیک وقت اپنے پاس رکھنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں فرانس کے کلیان امباپے نے گولڈن بوٹ، اسپین کے اونائی سائمن نے بہترین گول کیپر اور باؤکو بارسی نے ینگ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا اعزاز حاصل کیا۔ فائنل میچ دیکھنے کے لیے میڈرڈ، بوینوس آئرس اور کراچی سمیت دنیا بھر میں بڑی اسکرینیں لگائی گئی تھیں۔